إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمدللہ آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ رکھنے کے بعد اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر اس کی پاک کتاب قرآن مقدس کا نور حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول بھی فرمائے اور ہمارے حق میں اس کو نفع مند بھی بنائے. گزارش کروں گا کہ مختصر سا یہ سلسلہ ہوتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو آخر تک ضرور بیٹھے رہیں. آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، عظمت رمضان اور درس قرآن. چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے کسی تمہید میں جائے بغیر ہم سب سے پہلے عظمت رمضان پر بات کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کی رغبت تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے فوائد کا پتہ چلے، جب اس کی اہمیت کا پتہ چلے. انسان 16 گھنٹے ڈائٹ پہ رہ سکتا ہے، روزے کا تو تصور ہی بڑا اعلیٰ ہے نا. یہ تو اسلام کا وہ خوبصورت نظام ہے. لوگ ویسے ہی ڈائٹ پہ رہتے ہیں اپنی صحت کے لیے، اپنے جسم کو مینٹین کرنے کے لیے. بندہ پوچھے کیوں؟ کہتے ہیں جی اس سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اس سے بدن سیٹ ہو جائے گا. پتہ چلا جب بھوک کا فائدہ پتہ چلے تو انسان بغیر روزے کے بھی بھوکا رہ سکتا ہے، بغیر مسلمان ہوئے بھی بھوکا رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ڈائٹ کرنے میں فوائد کتنے ہیں. اسی طرح جب کسی چیز کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو پانے کی کوشش کرنا آسان ہو جاتا ہے. ویسے بھی روزہ تو شان ہی بڑی ہے روزے کی. خود حدیث پاک میں ہے صوموا تصحوا. آج کی جو جدید میڈیکل ہے وہ تو آج ہے نا، وہ تو آج سے 200 سال پہلے سے یا کم و بیش اس کا وجود ہوا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا. تو ہم سب سے پہلے رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ جب پتہ چل جاتی ہے تو پھر اس چیز کے لیے کوشش کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہماری گفتگو چونکہ سب سے پہلے عظمت رمضان پر ہے. رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، رمضان کتنا امپورٹنٹ ہے، رمضان کتنا اہم ہے. اگر ہم قرآن سے دیکھیں جیسا کہ میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا تعارف کیا قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ تعارف ہے ماہ رمضان کا. اچھا سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں ذرا توجہ کیجئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. 12 مہینے ہوتے ہیں. اب مختلف زبانوں میں ان کے نام جانتے ہیں، آپ پڑھتے سنتے ہوں گے. انگریزی میں ان کے الگ الگ نام ہیں، عربی میں ان کے الگ الگ نام ہیں، ہندی میں، پنجابی میں ان کے الگ الگ نام ہیں. یہ مختلف مہینے، ان کے مختلف نام. حتیٰ کہ عربی جو کہ قرآن کی زبان ہے، قرآن مجید باوجود اس کے کہ عربی قرآن کی زبان ہے، بقیہ زبانیں تو الگ رہ گئی نا. جنوری فروری تو الگ رہ گیا، اور پنجابی کے مہینے تو الگ رہ گئے. عربی کے بھی کسی اور مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے. اگر نام آیا ہے تو صرف رمضان کا نام آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کسی مہینے کی کوئی پہچان ہوتی ہے، کسی مہینے کا کوئی حوالہ ہوتا ہے، کسی مہینے میں برف باری ہوتی ہے تو وہ مہینہ اس حوالے سے جانا جاتا ہے.
کسی مہینے میں بہار آتی ہے تو وہ مہینہ اس حوالے سے جانا جاتا ہے، کسی میں سردی پڑتی ہے تو اس حوالے سے، کسی میں گرمی کی شدت ہوتی ہے تو اس کی پہچان ویسی ہوتی ہے۔ اور اگر اس مہینے میں وہ چیز نہ ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں یار اس دفعہ اس مہینے کا مزہ نہیں آیا۔ اس بار 2023 کا جب دسمبر گزرا تو برف باری نہیں ہوئی، تو ہر بندہ سوچ رہا تھا یار دسمبر میں برف باری نہیں ہوئی، جنوری میں برف باری نہیں ہوئی، یعنی پتہ چلا جنوری اور دسمبر محتاج ہے برف باری کا۔ لوگ اس کو اہمیت تب ہی دیں گے جب اس کی پہچان، اس کی شناخت واقع ہوگی۔ لیکن رمضان وہ مہینہ ہے کہ کسی کی پہچان برف باری ہے، کسی کی پہچان سردی ہے، کسی کی پہچان گرمی ہے، کسی کی کچھ پہچان ہے، کسی کی کچھ پہچان ہے۔ رمضان کی پہچان یہ ہے کہ رمضان میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ جو بھی مہینہ ہے وہ اپنی اس خاص شناخت کے ساتھ آئے تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اگر وہ اس کی خاص پہچان نہ پائی جائے تو لوگ کہتے ہیں اس دفعہ مزہ نہیں آیا۔ ایک مہینہ ہے جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے، جو سردیوں میں بھی آئے تو مزے والا ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی آئے تو مزے والا ہوتا ہے، جو موسم بہار میں آئے تب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، موسم خزاں میں آئے تب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ کسی مہینے کی کوئی پہچان ہے، کسی کی کوئی پہچان ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو جاتا ہے اور بندوں کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا، قرآن مجید میں ماہ رمضان کا کئی انداز سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر کر کے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے۔ انداز مختلف تھا، ایام مختلف تھے، لیکن روزہ بہت جو ہے وہ مدت سے موجود ہے، بہت قدیم عبادت ہے۔ اسلام کے اندر جو روزے کو فرض کرنے کی ایک مناسبت بیان کی گئی جو کتابوں میں لکھی سبحان اللہ، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں دن بھر بھوکے رہ کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے نا، تو اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس امت پر روزوں کو فرض فرما دیا ہے۔ تو ماہ رمضان کی ایک تو وہ تعارف کروایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسرا تعارف کیا پیش کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کیا کیے گئے ہیں؟ فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ فرض اس لیے کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں کیا نصیب ہو جائے؟ تقوی نصیب ہو جائے۔ یہ جو لعلکم تتقون ہے اس پر ہم نے دوسرے حصے میں بات کرنی ہے، کیونکہ ہماری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے عظمت رمضان اور پھر درس قرآن۔ عظمت رمضان کا ایک حوالہ اور قرآن سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان کی بھی کون سی شب میں اتارا ہے؟ لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور اس لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات ہو کر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی راتوں سے، دنوں سے، صبحوں سے، شاموں سے، ان سے افضل ہے وہ ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، عظمت رمضان قرآن کے حوالے سے آپ نے سنی، اب میں آپ کو عظمت رمضان صاحب قرآن کی زبان سے سناتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں سے صرف ایک دو روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا اور لوگوں کو کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے کہ جس مہینے کو اللہ نے عظمتوں کا حوالہ بنا دیا ہے، وہ مہینہ جو عظمتوں کے ساتھ آتا ہے، اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
مزید جب بیان کیا تو اس کو شہر مبارک بھی فرمایا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ پھر اس کو حضور نے شہر صبر بھی فرمایا، فرمایا یہ صبر والا مہینہ ہے۔ شہر المعاسات بھی فرمایا یہ غم خاری کرنے والا مہینہ ہے، ایک دوسروں کا احساس کرنے والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا یہ شہر وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول جو حصہ ہے وہ رحمت بن کے آتا ہے، جو اس کا درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت بن کے آتا ہے، اور جو اس کے آخری 10 دن ہوتے ہیں وہ جہنم سے آزادی لے کر آتے ہیں۔ یعنی بہت ساری روایتوں میں سے صرف میں یہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یعنی قرآن سے بھی عظمت رمضان سمجھ آتی ہے، اور قرآن اور رمضان کا تو تعلق ہی بڑا گہرا ہے نا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان یہ فرمائی ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور روزے کی صفت یہ بیان کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن بھی کیا بنانے آیا؟ متقی۔ رمضان بھی کیا بنانے آیا؟ متقی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا، رمضان بھی بندے کی شفاعت کرے گا، قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا مالک کریم میں نے دن کی گرمی، سردی، شدت، نرمی کے باوجود تیرے بندے کو روزہ رکھنے پر، بھوکا رہنے پر مجبور کیا، مولا میں سفارش کرتا ہوں اپنے بندے کو بخشش عطا فرما دے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا اور کہے گا مولا میں نے رات میں اس کو جاگنے پر مجبور کیا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ تراویح میں قرآن سننا مسلمان کے لیے کتنا عظیم ہے۔ فرمایا رمضان کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ یعنی رمضان اور قرآن تو بہت ساتھ ساتھ ہیں۔ رمضان ہدایت دیتا ہے، متقی بناتا ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے، متقی بناتا ہے۔ قرآن شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا۔ رمضان اور قرآن میں ایک اور بڑی خوبصورت مشترکہ بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا بھی رب کا قرب پا جاتا ہے، روزہ رکھنے والا بھی رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور کتنے قریب ہوتا ہے، کتنے قریب ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ابن آدم کے ہر عمل کی جزا ہے الا الصوم، ہر عمل کا ایک ثواب مقرر ہے سوا روزے کے، کہ روزے کی جزا میں خود رب ہوں۔ روزے کی جزا فرمایا میں رب روزے کی جزا ہوں، یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ روزے کی جزا میں خود عطا کروں گا، کیونکہ اس کا اجر اتنا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں جو ثواب لکھنے کی ہیں وہ اور نیکیوں کی ہیں، روزے کا اجر اور روزے کا ثواب میرا خود عطا فرمانے والا۔ تو عظمت رمضان قرآن کے اعتبار سے، عظمت رمضان صاحب قرآن کے اعتبار سے، حضور کی وہ بھی حدیث ہے جہاں حضور نے فرمایا ہے سید الشہور، یعنی ماہ رمضان کو حضور نے سارے مہینوں کا سردار قرار دیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی ایک عظمت حضور سے قرآن پڑھنے والوں کے لحاظ سے بھی ہمارے سامنے آئے، جو حضور کے غلام ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، جنہوں نے حضور سے قرآن سیکھا ہے، حضور سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کا چاند نظر آنے والا ہوتا تو صحابہ کا کیا انداز ہوتا؟ سبحان اللہ، صحابہ کا انداز کیا ہوتا؟ ماہ رمضان کا چاند جب نظر آنے والا ہوتا تو صحابہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا حساب کرتے۔ ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں نا جا کر عید پر یا کہیں درمیان میں یا جب ہمارا ذہن بنتا ہے، لیکن صحابہ رمضان کے شروع میں ہی زکوٰۃ کا حساب کرتے تاکہ کوئی غریب روزہ رکھنا چاہے تو سحری کی خاطر پریشان نہ ہو کر بیٹھا رہے، افطاری میں پریشان ہو کر نہ بیٹھا رہے کہ اب میں سحری کہاں سے کروں، میں افطاری کہاں سے کروں۔ فرمایا وہ پہلے سے زکوٰۃیں نکال دیتے تاکہ غربا اپنا انتظام کر سکے۔ جو تاجر ہوتے وہ لین دین کے معاملات کو کلیئر کر لیتے، جس سے لینا ہوتا اس سے لے لیتے، جس کو دینا ہوتا اس کو دے دیتے۔ فرمایا جو قیدی ہوتے ان کو بلایا جاتا، حکام، قاضی، بادشاہ کو بلاتے، دیکھتے، جس کا جرم بڑا گمبھیر ہوتا اس کو جو سزا دینی ہوتی رمضان سے پہلے دے دیتے، جس کو آزاد کرنا ہوتا اس کو معافی دے دیتے کیونکہ رمضان آ رہا ہے۔ ان کی تجارت کے معاملات رمضان آنے سے پہلے کلیئر ہو جاتے، ان کے زکوٰۃ کے معاملات رمضان آنے سے پہلے کلیئر ہو جاتے، ان کے قید و بند کے معاملات رمضان آنے سے پہلے کلیئر ہو جاتے۔ اور جب رمضان آتا
فرمایا ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو فارغ کر کے کئی خوش نصیب ہوتے ہیں جو سارے مہینے کے لیے رب کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں، سارے مہینے کے لیے اعتکاف بیٹھ جاتے، اور بہت سارے خوش نصیب ہوتے جو آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کرتے۔ یہ انداز ہمارے اسلاف کا ہے، یعنی ان کی نظر میں عظمت قرآن یہ ہے، ان کی نظر میں عظمت قرآن یہ ہے۔ اب ہم چونکہ وقت ہمارے سامنے ہے، عظمت قرآن اور درس قرآن، عظمت رمضان اور درس قرآن، اگر ہم درس قرآن دیکھیں اور پھر اپنا انداز دیکھیں رمضان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، تو ہم غور کریں کہ ہم رمضان کی کتنی عظمت کو مان رہے ہیں اور ماننے کے ساتھ ساتھ عملاً کتنا اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی رمضان آتا ہے تو ہمارے ہاں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ہمارے ہاں کاروبار شدت پکڑ جاتا ہے، ہمارے ہاں جناب والا آپ جانتے ہیں کہ آخری دنوں میں خصوصاً بازاروں میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک شریف بندہ جو ہے وہ بازار سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا انداز رمضان آنے پر کیا ہے، ہمارے اسلاف کا انداز رمضان آنے پر کیا تھا، اور بعض بد نصیب تو ایسے ہیں جو رمضان میں بھی فرض نمازیں چھوڑ کر، فرض روزے چھوڑ کر، فرض نمازیں چھوڑ کر، تراویح پڑھنا تو بہت کی بات ہے، قرآن کی تلاوت کرنا تو بات کی بات ہے، درس قرآن میں شریک ہونا تو بات کی بات ہے، عام نوافل نیکیاں کرنا تو بات کی بات ہے، اپنے فرائض چھوڑ کر صرف کیا ہے، عید اچھی لگنی چاہیے، انتظام اچھے ہونے چاہیے، سوٹ اچھے ہونے چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جوتا اچھا ہونا چاہیے۔ زمانے کے اندر، دنیا کے اندر اپنا ایک معیار ہے، اس معیار کو نیچے نہیں آنے دینا۔ کیا ہم واقعی عظمت رمضان کو ماننے والے ہیں؟ قرآن تو فرما رہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ کیا یہ غفلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ روزے تو اس لیے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں کیا نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے، تمہیں اللہ کی قدرت پہ یقین ہو جائے، اللہ کے راضی ہونے پر یقین ہو جائے، تمہاری آنکھوں میں حیا آ جائے، تمہاری سوچ میں پاکیزگی آ جائے، تمہارے ہاتھ نیکی کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں، تمہارے دل میں نور الہی سے تمہارا دل منور ہونا شروع ہو جائے۔ اب یہ جو فرض چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، جو دن بھر پھیری کر رہا ہے روزہ چھوڑ کر، اس کو اپنی اس ذلت پر تو یقین ہے کہ مجھے روزی ملے گی، لیکن رب کی رحمت پہ اس کو یقین نہیں ہے۔ وہ آدھا دن کام کر لیتا، رب کی رحمت پہ یقین رکھتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے رمضان آتا ہے تو مومن کا رزق دگنا کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ تقویٰ ہے؟ کیا یہ قابل غور چیز ہے؟ انسان کو تقویٰ حاصل ہوا یا تقویٰ حاصل نہیں ہوا؟ کیونکہ روزے کا درس تو یہ تھا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہدایت قرآن اتارا ہے۔ اب کیا اس کو یہ قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے؟ یہ ہدایت حاصل ہو رہی ہے؟ یہ بینات، یہ فرقان اس کو نصیب ہو رہی ہے؟ لعلکم تتقون کہ اس کو نصیب ہو رہا ہے؟ اچھا، ایک اور بڑا جو ہے وہ مطلب یہ دل کو تکلیف دینے والا پہلو ہے جو اب ہم رمضان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ عظمت رمضان کو کس انداز سے کم کیا جا رہا ہے، کس انداز سے گھٹایا جا رہا ہے، ہمیں کن کاموں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ ہمارا ہر دوسرا بندہ چاند کے مسئلے پر بحث کرتا نظر آئے گا، جیسے اس نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جیسے اس کے پاس بڑا نالج ہے۔ حالانکہ جو چاند دیکھنے والے ہیں وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے کندھوں پہ پوری قوم کا بوجھ ہوتا ہے، انہوں نے کسی کا روزہ ضائع کروانا ہے یا کسی کا انہوں نے عید کے حوالے سے اتنا اہم واجب ادا کروانا ہے، لیکن ہماری قوم نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ دیکھتی ہے، بس شروع ہو جاتی ہے اور بدگمانیوں کا دروازہ ایسا کھلتا ہے۔ روزے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے، نمازیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن ہر بندہ اس پر تبصرہ کر رہا ہے کہ عید کا چاند اتنی لیٹ اعلان کیوں کیا گیا، کیوں کیا گیا ہے؟ بھائی کئی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے گھر میں ایک شادی کا پروگرام ارینج کرنا ہو نا تو ہمیں 2 مہینے لگ جاتے ہیں مشورہ کرنے میں، تو جو 22-24 کروڑ لوگوں کی روزوں نمازوں کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، اگر وہ کچھ
کچھ وقت احتیاط سے کام لے رہے ہیں تو اس میں اتنی کون سی جلدی پڑ گئی؟ یعنی سمجھنے کی چیز میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل چیزوں سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اور وہ چیزیں اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی جو ویب سائٹس ہیں وہ رمضان گزارنے کی آفر کرتی ہیں کہ آئیے موبائل گیمز کے ذریعے ہمارے ساتھ رمضان گزاریے۔ یار قرآن پڑھنے کے والے جو لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ موبائل گیمز کے ذریعے اب رمضان گزارا جائے گا۔ یہ رمضان کو گزارنے کا انداز کسی ہمارے اسلاف پہ تو کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ تو قرآن پڑھتے تھے، میں نے تو کل بیان کیا تھا، امام اعظم رمضان میں 62 قرآن ختم کر دیتے تھے۔ ہم دن میں 62 آیتیں بھی نہ پڑھ سکے، یعنی ہمیں بڑی پلاننگ کے ساتھ برباد کیا گیا۔ ہماری رمضان ٹرانسلیشن کون کرتے ہیں آپ جانتے ہیں نا؟ یعنی سارا سال جو ناچتے ہیں، گاتے ہیں، چٹیاں پہن کے، فلمی اداکار، ڈراموں میں کام کرنے والے، وہ رمضان میں آ کر ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ دین سکھاتے ہیں۔ اور پھر اس پر ایک مرچ مسالہ یہ کیا جاتا ہے کہ مختلف مسالے کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہر بندے نے اپنا مسلک بیان کرنا ہے، اپنے مسلک پر تو کوئی بھی سمجھوتا نہیں نہ کرتا۔ اب یہ اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں حضرت، یہ اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں، اور جو اینکر ہے وہ درمیان میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں۔ قوم کو کیا پیغام جا رہا ہے کہ علماء آپس میں کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں۔ اور یہ ہر سال ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ ایسا کیا جاتا ہے۔ پھر بڑے بڑے فلمی ایکٹروں کو بلا کر پوچھا جاتا ہے آپ کا رمضان کیسے گزرتا تھا بچپن میں؟ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کیسے گزرتا تھا؟ وہ لوگ جنہوں نے بچپن میں کہیں صحیح طریقے سے پتہ نہیں روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، ان سے بلا کر پوچھا، یعنی عوام کو، قوم کو کیا سوچ دی جا رہی ہے کہ رمضان کو ایسے گزارتے ہیں؟ ارے جب آپ نے کسی فلمی ایکٹر کو بلا کر پوچھا ہے اور وہ آگے ہنس ہنس کے کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے رکھتے تھے، بعد میں چھپ چھپا کے توڑ دیتے تھے، اور جب بڑے ہو گئے تو پھر سحری روزہ تو نہیں رکھتے تھے لیکن سحری اور افطاری کا اہتمام ایسے کرتے تھے کہ روزے دار بھی نہ کرتے ہوں، تو قوم کو کیا پیغام جائے گا؟ ارے اگر پوچھنا ہے رمضان کیسے گزرتا تھا تو ان بزرگوں سے پوچھیں جو ٹھٹھرتی سردیوں میں بھی جا کر ایک ایک گھر میں جا کر لوگوں کو جگایا کرتے تھے اور رمضان کے آنے کا پیغام دیا کرتے تھے۔ اگر رمضان کا پوچھنا ہے کہ ان کا کیسے گزرتا تھا تو ان بزرگوں سے پوچھیں جو سخت گرمیوں میں بھی روزہ رکھ کے گندم کی کٹائی کیا کرتے تھے اور روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اگر پوچھنا ہے رمضان کیسے گزرتا تھا تو پھر ان لوگوں سے پوچھیں نا جن کی زندگیاں 20 سال 30 سال مصلی سناتے گزر گئی، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تراویح سناتے گزر گئی، جن کی زندگیاں خدمت دین کرتے گزر گئیں۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ آپ موچی کو بلا کر کہتے ہیں بتائیے کہ زیور کیسے بنتا ہے۔ موچی یہ تھوڑا ہی بتائے گا، موچی تو بتائے گا جوتا کیسا ہوتا ہے، جوتے کی جو ہے نا وہ اس کے اندر رسی کیسے لگتی ہے، اس کے اندر تار کون سی پڑتی ہے، سوئی کون سی لگتی ہے۔ ارے بھائی جب آپ کو سونے کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی سونے والے کو بلانا پڑے گا نا۔ ہماری ذہنیت کو کیسے بدلا جا رہا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ قرآن پڑھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، رمضان کی عظمت کیا ہے، ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور جو نہ کرنے والے کام ہیں، میچ دیکھ کر روزہ گزارے، فلم دیکھ کر روزہ گزارے، جناب والا خبریں سن کر روزہ گزارے، گیم کھیل کر روزہ گزارے، راتوں کو جاگ کر میچ کھیلیں، تراویح چھوڑ کے، عشاء چھوڑ کے، کیا ہے کہ ماہ رمضان کی راتیں ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ انداز نہیں تھا۔ یہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے امید ہے ان سے بھی اگر پوچھا جائے تو ان کو بھی اپنی پرانی زندگی میں یہ انداز کہیں نظر نہیں آتے ہوں گے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جناب اب تو بگاڑ بہت ہو گیا، اب سمجھانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ تو کرتے جائیں گے نا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آج ہم کہتے ہیں کم از کم یہ افراد جو سن رہے ہیں یہ اگر اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ اپنے متعلقین کو یہ چیز آگے پہنچاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے روشنی پھیلتی 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 ایک وقت آئے گا جب تاریکی چھٹ جائے گی اور نور علی نور ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کی عظمت بالکل آپ نے سنی ہے، لیکن جو قرآن کا درس ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ عظمت رمضان سن لینا اور سبحان اللہ کہنا بھی اچھی بات ہے، لیکن جو درس قرآن ہے اس کو اپنانا اس سے بھی کیا ہے زیادہ ضروری ہے۔ میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام کرو، یہ ہے کرنے والے کام، اور بالکل مختصر
فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو، اور فرمایا یہ دو کام جب تم کرو گے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ۔ اور فرمایا دو اور کام کرو، اور وہ دو کام تمہیں کرنے ہی پڑیں گے، ان کے سوا چارہ نہیں ہے۔ فرمایا اپنے رب سے جنت مانگا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہ وظیفہ ایک مختصر سا وظیفہ، اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن ہم یہ بھی اگر اپنا لیں، اب ہم استغفر اللہ کی کثرت کریں گے تو دل سے آواز آئے گی، اگر ہم آج چھوڑ کر استغفر اللہ کی کثرت کریں گے دل کہے گا اپنے دعوے میں سچائی تو دکھاؤ نا، چلو پہلے نماز پڑھو پھر استغفر اللہ کہنا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے نماز کی توفیق مل جائے گی، جنت کی رب سے طلب کرے، جہنم کی پناہ مانگے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے، قرآن پڑھیں، رمضان کا احترام کریں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں جس کو رمضان میں تسلی نصیب ہو گئی، دل اس کا مطمئن ہو گیا، نیکیوں کی توفیق مل گئی، اس کے 11 مہینے اسی تسلی اور اسی اطمینان کے ساتھ گزریں گے، اور جب رمضان میں بھی خود کو بدل نہ سکا فرمایا وہ سال بھر یوں ہی ذلت اور خواری میں پڑا رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرمائے، عظمت رمضان کے ساتھ ساتھ درس قرآن کو بھی سمجھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔